اگر آپ چاہیں تو میں ایک تاریخی واقعہ بیان کر دوں. کیوں نہیں, بالکل. حضرت عمر بن عبدالعزیز, جی جی, جن کو خلیفہ بھی کہا جاتا ہے, حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا وصال ہوا. بلکہ اس سے پہلے میں کو خلیفہ منصور تخت پر بیٹھا. پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی خلیفہ تخت پر بیٹھتا تو علماء کو بلاتے, علماء کو کہتے کہ آپ ہمیں رہنمائی کریں, کوئی نصیحت کریں. خلیفہ منصور کے زمانے میں ایک بہت بڑے عالم دین تھے, مجھے نام ذہن سے نکل گیا. انہوں نے, خلیفہ نے کہا کہ مجھے نصیحت کریں, تو اس نے کہا کہ آنکھوں دیکھی نصیحت کروں یا کتاب پڑھی نصیحت کروں. واہ. خلیفہ نا حیران ہو گیا. اس نے کہا حضرت کتابیں تو پڑھتی رہتی ہیں, مجھے آنکھوں دیکھی نصیحت کریں. اس نے کہا جی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا وصال ہوا, آپ 18 دینار آپ نے وراثت میں چھوڑے. آپ کے 11 بچے بچیاں تھے. وہ 9 دینار ان کے تجہیز و تکفین پہ خرچ ہوئے. 9 دینار بچے 11 بچوں میں تقسیم کرنے کے لیے وراثت, اتنی وراثت تھی. ٹھیک ہو گیا. اس نے اموی ایک اور حکمران تھا, عبد المالک بن مروان تھا یا کون تھا, اس کے بھی 11 بچے تھے. لیکن مرتے اس نے 1 ملین دینار ہر ایک بچے کے لیے ان کی وراثت میں چھوڑا. اس زمانے کی بات. جی جی جی. لیکن کیا ہوا, کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بچوں کو وہ نعمت عطا کی. جب ان کا وصال ہوا تو کہتے ہیں ان کا ایک بیٹا جہاد کے لیے جب اپیل کی گئی تو اسے 100 گھوڑے اللہ کے دین کے لیے وقف کیے. اللہ اکبر. اللہ نے اتنی جائیداد دولت برکتیں دی اپنے اس والد کے تقوی کی بیس پر. اور جو عبد المالک بن مروان جو بھی خلیفہ اموی تھا, وہ بھی اپنے بچوں کے لیے 1 ملین دینار وہ چھوڑ کر گیا تھا, ہر ایک بچے کے لیے 11 کے لیے. کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ان کے ایک بیٹے کو بغداد کی جامع مسجد کے سامنے مانگتے ہوئے دیکھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جائیداد چھوڑنے سے ضروری نہیں کہ آپ کی اولاد سیدھے راستے پر رہے اور اس کے اوپر فخر کر سکے. بالکل ایسا ہے. یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عبرت کا نشان موجود ہے. تم لوگ جو لوگ جائیدادیں چھوڑنے کے چکر میں ناجائز کرتے ہو, ظلم کرتے ہو, لوگوں کا حق کھاتے ہو, لوگوں کی جائیدادوں کو غصب کرتے ہو, تم تو قبر کی مٹی کے اندر مل گئے. تمہاری اولادیں اس کے اوپر جو ہے وہ عیاشی کرتی رہی, اور اس دولت کے اوپر جو عیاشی کرتے رہیں گے, گناہ بھی کریں گے, اس کا گناہ کا سزا بھی آپ کو ملتی رہی. اور گناہ جاریہ ہوا تو پھر پتہ نہیں کب تک. جسے صدقہ جاریہ ہے اس سے گناہ جاریہ بھی ہے. بالکل.